अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तहमीना शेख। मौजूदा इंतजामिया के तमाम अफसरान को मुअत्तल करके नई इंतजामिया रखी जाए और अगर नहीं रखी जाएगी ये तमाशा चलता रहेगा। लाहौर दाता दरबार के करीब मेन हॉल में माँ और छोटी सी बेटी गिर गई। रेस्क्यू ऑपरेशन घंटों तक जारी रहा। माँ की लाश निकाल ली गई लेकिन बेटी की तलाश अब तक जारी है, नहीं मिल सकी। ये रेस्क्यू ऑपरेशन 16 घंटे से जारी है। ये माँ बेटी कहाँ से थी, यहाँ क्या करने के लिए आए थे, कैसे गिरे, क्या सीन बना, टाइम क्या था, क्या नजर नहीं आया, लाइट नहीं थी, मामला था क्या। तफसीलात इसकी ये है जनाब मेरे पास कि ये वकुआ जो पेश आया ये लाहौर का है, लेकिन बैकग्राउंड मिलता है जाकर सारे का सारा झंग से। तो झंग का शोरकोट का जो इलाका है वहां पर रहती है एक फैमिली, और इस फैमिली में जो सरबराह हैं इनका नाम है मोहम्मद उमैर। उमैर की बीवी का नाम है सादिया और इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। बेटी छोटी है, 9 माह सिर्फ उसकी उम्र है, 9 मंथ्स। बेटी का नाम निदा फातिमा है और जो बेटा है वो बड़ा है, 4 साल उम्र है। 28 जनवरी को पूरी फैमिली बैठकर ये प्लान करती है कि लाहौर चलते हैं और लाहौर पूरे को घूम कर आते हैं। और फिर उमैर अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी वालिदा और अपनी बहन यानी सास और नंद सब मिलकर झंग से लाहौर आए। लाहौर में इनके कुछ रिश्तेदार रहते हैं, उन रिश्तेदारों के घर गए, उनसे मुलाकात की, मिले जुले। अब आपको मैं बताऊं कि जो रिश्तेदार हैं उनका जो जरिया मुआश है वो रिक्शा है, वो रिक्शा चलाते हैं। तो इन्होंने ये प्लान किया कि सबसे पहले हम मीनार पाकिस्तान विजिट करते हैं। अब जनाब ये इसी रिक्शा पर मीनार पाकिस्तान जाते हैं, घूमते फिरते हैं, बच्चों को दिखाते हैं और फिर वहीं इनका ये प्लान बन जाता है कि अब जो लाहौर आए और दाता दरबार न जाए ये कैसे हो सकता है, तो हम अब दाता दरबार जाएंगे सलाम करने के लिए। रात 7 बजे ये दाता दरबार जाते हैं सलाम करने के लिए। आपको पता है कि दाता दरबार में एक साइड फीमेल की है, एक साइड मेल की है। तो इसी तरह से रिक्शे वाला जो है वो रिश्तेदार भी है, ज़ाहिर रिश्तेदार है तो सब फैमिली मेंबर्स हैं। वो जैसे ही वहां पहुंचता है तो अपनी फैमिली को, रिश्तेदारों को रिक्शे से उतारता है। फैमिली जो है वो जब उतरती है तो वहां पर जो गार्ड है वो फौरन आ जाता है और ये कहता है यहाँ रिक्शा आपने पार्क नहीं करना, आप अपने रिक्शे को परिंदा मार्केट के पास वाकया पार्किंग में पार्क करके आएंगे, यहाँ नहीं खड़ा होगा। कहते जी सर ठीक है। रिक्शे वाले ने फैमिली उतार दी, चला गया और पार्किंग में रिक्शा पार्क करने के लिए उसी पार्किंग में जिसका कहा गया था वहां जाके पार्क करने लग गया। अब मर्द मर्दों वाली साइड से सलाम करने चले गए दाता दरबार के अंदर और औरतें औरतों वाली साइड से उस वाली विंग से, उस दरवाजे से गई सलाम करने के लिए। सलाम किया और सलाम करके दोनों ही वापस बाहर आए। जैसे ही बाहर आए तो बच्चों ने जिद करनी शुरू कर दी कि हमने ये जो बाहर छोटी छोटी सी दुकानें हैं यहाँ से ये लेना है, वो लेना है, खिलौने लेने, बहुत सी अट्रैक्टिव चीजें रखी होती हैं उन्होंने। सादिया जो है वो बच्चों को दरबार के बाहर जो स्टॉल्स हैं, जो शॉप्स हैं, वहां से खिलौने दिलाने लगी और उसने खिलौने लेकर दिए छोटे मोटे। फिर उसके बाद सब के सब वापस पार्किंग की जानिब जा रहे थे क्योंकि इन्होंने रिक्शे में बैठना था और घर को जाना था, उसी रिक्शे में जिनके रिश्तेदार का है। अब जनाब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जहां पर मैं नजर डालना चाह रही हूँ गवर्नमेंट की भी और आवाम की भी, लाइट जो है वो गई हुई थी, लाइट नहीं थी। जब लाइट नहीं होती है तो अंधेरा होता है। एक तो घुपन दे रहा, दूसरा वहां लाइट कोई नहीं, तीसरा रिक्शा बिल्कुल साथ खड़ा हुआ है मेन होल की बन्नी के। मेन होल के चारों तरफ बॉर्डर कह लें, बन्नी कह लें, उसको दीवार कह लें होल की, वो है जनाब बनी हुई 6 इंच की। जैसे रिक्शे के करीब ये सब पहुंचे, बैठने लगे तो सबसे पहले बेटा रिक्शे के अंदर चढ़ा और बैठ गया। फौरन पीछे माँ जिसने अपनी गोद में 9 माह की बेटी निदा फातिमा को उठाया हुआ था, अब उस बन्नी के ऊपर वो अपनी तरफ से पांव रखती है कि खड़ा है कोई या कोई ऊंची चीज है, चलो मैं पांव रखे ऊपर रिक्शे के आसानी से चढ़ जाऊंगी। उस पे पांव रखती है, बदकिस्मती रिक्शे में तो ना चढ़ सकी, होल के अंदर गिर गई। माँ और बेटी, माँ ने चूंकि बेटी को गोद में लिया हुआ था तो दोनों गिर गई। पास जो रिश्तेदार खड़े उन्होंने सब कुछ देखा, उसमें सास है, नंद है, शौहर है, बेटा बेचारा जो अंदर बच्चा बैठा हुआ है उसने भी देखा। इन सब ने जब देखा तो चीखो पुकार हो गई
آس پاس کے لوگ اکٹھے ہو گئے، عوام اکٹھی ہو گئی، ریسکیو کو فوراً سے کال کی گئی، پولیس کو کال کی گئی، وہاں سے نفری پولیس کی بھی آ گئی، ریسکیو کا سٹاف آ گیا، سارے کا سارا واسا والے آ گئے، اور یہ خبر اتنے میں میڈیا پہ رپورٹ ہو گئی اور پھر وائرل ہو گئی خوب۔ جیسے ہی خبر خوب وائرل ہوتی ہے، عظمہ بخاری صاحبہ وزیر اطلاعات وہ اس خبر پر یہ ری ایکشن دیتی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ یہ جھوٹی خبر ہے، اس خبر کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پولیس نے سیف سٹی کے کیمراز کو چیک کیا، آنے والے جانے والے گرنے والے وہاں پر اس کے سراؤنڈنگ میں اس موقع سے کچھ پہلے کچھ بعد تمام فوٹیجز کو حاصل کیا، تفصیلی غور کیا، معائنہ کیا، تو معلوم ہوا کہ خبر درست تھی، خبر درست ہے، بات سچی ہے، جھوٹی نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد عظمہ بخاری صاحبہ وزیر اطلاعات انہوں نے کوئی کسی قسم کی خبر یا اس پر بات نہیں کی کہ میں نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی اصل میں وہ جھوٹی تھی، اصل میں مس انڈرسٹینڈنگ تھی، یا کسی نے آ کے کان میں کہا کہ جی یہ جھوٹی بات ہے، ایسا کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ایسا بھی کچھ تھا، ہو کیا انسان سے ہو جاتا ہے، کلیریفیکیشن ہو گئی، کام ہو گیا، پتہ چل گیا، اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی عوام کو ایک سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی کہ میں نے جو بات کہی تھی یہ بات درست نہیں تھی، لیکن ایسا کیا نہیں انہوں نے۔ سارا میڈیا، سوشل میڈیا، تمام کے تمام یوٹیوبرز، رپورٹرز وہاں پر پہنچے، رپورٹ کرنے لگے، جو جہاں جہاں کھڑا تھا انہوں نے اس طرح سے دکھایا، بتایا، خبر وائرل ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے فوراً سے اس پر ایکشن لیا ہے، نوٹس لیا ہے، اور تمام سینئر افسران کو وہاں پر پہنچنے کے احکامات جاری کیے، اور پھر تمام کے تمام وہاں پہنچے، دیکھا، ڈی سی، واسا، کمشنر، ریسکیو، پولیس، ان کے جو سینئر آفیسرز ہیں پہنچے وہاں پہ۔ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ وقوع رات کو 8 بجے کا ہے۔ 6 گھنٹے کے ریسکیو آپریشن کے بعد اس مین ہول کے نالے سے 3 کلومیٹر آگے سے سعدیہ یعنی کہ جو ماں ہے اس کی لاش کو آؤٹ فال روڈ سے جا کر نکال لیا گیا۔ کل 8 بجے کا وقوع ہے اور آج دوپہر ہو گئی ہے۔ آپریشن بند نہیں کیا، آپریشن ابھی بھی جاری ہے، مگر بیٹی ابھی تک نہیں ملی، کوئی خبر نہیں آئی، زندہ بھی نہیں، مردہ بھی نہیں۔ ریسکیو ڈپارٹمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو گہرائی ہے اس مین ہول کی، یہ 25 سے 30 فٹ ہے، اور نیچے بہت ساری زہریلی گیسیں ہوتی ہیں، تعفن ہوتا ہے، پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، اندھیرا شدید ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں ہرڈلز بھی آتی ہیں، لیکن کام ابھی جاری ہے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں زاہد عباس صاحب، معطل۔ ڈائریکٹر ٹیپا شبیر حسین، معطل۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر معطل، اور ان سب کو پنجاب حکومت نے معطل کر دیا ہے۔ یہاں تک کی اطلاعات اور اپڈیٹس ہیں اس خبر کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا اسی طرح کا مین ہول کا ایک واقعہ کراچی میں پیش آیا، اور کراچی گورنمنٹ نے اس پر جو بیان دیا، خوب میمز بنی، ہم نے تو نہیں لا کے گٹر کے ڈھکن رکھنے، یہ بیان تھا، مجھے آج بھی یاد ہے۔ اب میں آ جاتی ہوں وزیر اعلیٰ کی پریس کانفرنس پر۔ 20 جنوری کو ایک پریس کانفرنس کی گئی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں۔ مریم نواز صاحبہ نے بڑی کلیئرلی کچھ باتیں کی تھیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا ڈی سیز، کمشنرز، تمام کے تمام لوگ یہ نوٹ کر لیں کہ جتنے بھی مین ہولز ہیں ان کو کور کیا جائے، ان کو بند کریں، ایسا نہ ہو کہ کوئی اس میں گر جائے تو کسی بھی قسم کا کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تو اس کو فی الحال کور کرنے میں کوئی پرابلم ہے یا نہیں کیا جا سکتا، تو پھر رات کے ٹائم جب اندھیرا ہوتا ہے اس کو کور کریں، ڈھانپیں۔ ایسا نہ ہو کہ صبح اٹھ کر بچے جب جاتے ہیں گھروں سے باہر کو ناشتہ لینے کو، کوئی چیز لینے، کوئی اس میں گر جائے۔ جو وہاں پر بیٹھے ہیں پروجیکٹ ڈائریکٹر اور یہ وہ سارے معاملات، ان کو نہیں پتا اس بات کا کہ کور کرنا ہے، بہت بڑا ہول ہے، انسان کیا 3-4 بھی گر جائیں تو پتہ نہ چلے، جتنی بڑی اس کی چوڑائی ہے، گہرائی ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑا آپ کو وزیر اعلیٰ کی سٹیٹمنٹ پر، پریس کانفرنس پر، اس تنبیہ پر جو انہوں نے سمجھایا آپ کو باقاعدہ اگزامپل دے کے، پھر بھی نہیں کور کیا۔ پارکنگ مافیا، وہاں پہ بائکس کھڑی کر کے اپنے نوٹ بنانا شروع کر دیا آپ لوگوں نے۔ ایک ماں، اس کی بیٹی، 2 جانیں چلے گئی ہیں۔ بہت
دکھنے میں ایک نارمل سی چیز ہے کہ ہول کھلا ہوا ہے، لیکن اس کے نقصانات، 2 انسانی جانیں ایک تو مل گئی، دوسری کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ مجھے بتائیں اس طرح کی خبریں جب باہر کا میڈیا دیکھتا ہوگا تو کیسی عزت ہوتی ہوگی یہاں کی۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ جی میڈیا والے وہ باتیں کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں۔ آپ لوگوں کی یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم بتاتے ہیں، کیونکہ ہماری یہ نوکری ہے۔ میں کیا، ہم جیسے بہت سے لوگ، آپ کی یہ نوکری تھی کہ آپ نے اس کو کور کرنا تھا، آپ نے کی۔ اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ میں نے اس کو کہا تھا، اس نے اس کو کہا تھا، اس نے اس کو کہا تھا، یہ اس کا کام تھا، یہ اس کا کام تھا، یہ اس کا کام تھا، مٹیریل نہیں آ رہا تھا، ابھی رکھنا تھا، بس تیار تھا، ابھی کور رہ گیا تھا، مزدور نہیں تھا۔ 1000 بہانے بنا کے آپ سامنے رکھیں گے، کیونکہ آپ نے اپنا آپ تو بچانا ہے۔ اس ہول میں 2 منٹ کے لیے سوچیں، آپ کے گھر سے کوئی بندہ گر جائے، آپ کی دنیا تو اجڑ گئی۔ پھر کیا آپ کو اس ٹائم احساس ہوگا نا کیسے موت آئی ہوگی، کیا ہوا ہوگا اندر گر کے، اسمیل، اندھیرا، گیسز، کیا کچھ ہوا ہوگا اس بندہ یا بندی کے ساتھ جو اندر گرتا ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی تو وہی کچھ ہوا نا، جو گرے بیچارے آئے تھے لاہور گھومنے اور تاثر کیا لے کر جا رہے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ ہمارے ہاں کم بختی آتی ہے، اس سٹاف کی وجہ سے بدنام ہوتے ہیں افسران۔ مجھے نہیں پتا اس بات کا کہ ایگزیکٹلی وہ کون سا بندہ تھا جس کی یہ ڈیوٹی تھی کہ اس کو کور کریں۔ ایک ہول نہیں ہے، بے شمار ہولز ہیں وہاں پر، اور سارے کے سارے بڑے ہیں۔ وہ بندہ ایگزیکٹلی کون ہے جس نے بات ہی نہیں مانی، جس کو فرق ہی کوئی نہیں پڑا؟ وزیر اعلیٰ کے احکامات کے بعد بھی اس کو پوچھیں، پھر اس کے افسر کو پوچھیں کہ تم ادھر صرف تنخواہ کے لیے بیٹھے ہو۔ بھئی مجھے نہیں پتا کون ہے کون نہیں ہے، لیکن میں یہ کہوں گی کہ انسان کو اس نوکری کی وجہ سے، جس کے پیسے آ رہے ہیں، جس کی گاڑیاں ہیں، جس کے ششکے آپ استعمال کرتے ہیں، مزے کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، اس پر کام بھی کر لیں، تاکہ نہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کو کہنا پڑے جھوٹی خبر بغیر تصدیق کے، اور نہ مریم نواز صاحبہ کو پریس کانفرنس کر کے آپ کو سمجھانا پڑے۔ نیچے سے لے کے اوپر تک کا سٹاف جو کرتا ہے اس قسم کی حرکتیں، نیگلیجنسی، میں کہتی ہوں ایسی کی تیسی پھیر کے ان کو چیک کرنا چاہیے۔ میٹیریل میں مسائل، سڑکوں میں مسائل، نئی سڑک بنتی ہے، 2 سال بعد پتہ لگتا ہے گڑھا کھود گیا، نیچے گری ہوئی ہے، سڑک بیٹھ گئی ہے۔ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ میٹیریل ٹھیک نہیں ہوتا، گورنمنٹ تو پیسے دیتی ہے، پھر آپ میٹیریل ٹھیک کیوں نہیں ڈالتے؟ یا ڈالنا آپ کو آتا ہے، کم کر دیتے ہیں، ریت بڑھا دیتے ہیں، سیمنٹ کم کر دیتے ہیں تاکہ خرچہ بچ جائے۔ یہ سارے معاملے جو میں چھوٹے چھوٹے سے ذکر کر رہی ہوں، یہ سب پتہ ہے، سب پتہ ہے ٹھیکیداروں کو، پھر وہ کیوں نہیں پوچھتے؟ بلی عوام چڑھتی ہے، کسی کی گاڑی سڑک کے اندر گری ہوتی ہے جس میں گڑھا کے اٹھ جاتا ہے، مین ہول میں عورت گر گئی، مر گئی، بچی اس کی بیچاری کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس ملک، اس ریاست سے آپ تنخواہ لیتے ہیں، اس تنخواہ کو لینے کے بعد ہی کم از کم کام کر لیں، لیکن آپ تو کام کرنے کو تیار ہی کوئی نہیں۔